إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته يعني إذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله رواه مسلم في صحيحه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی بابرکت ذات کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء شافع روز جزا احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ذات پہ
لا تعداد ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس پاک ہستی پہ۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج تیسرا خطبہ ہے۔ نماز کے بعد کیا کہنا؟ پہلے سلام پھیرتے ہی بآواز بلند اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایت 551 سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی روایت بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سلام پھیرتے ہی 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے۔ استغفار ساری عبادتوں پہ مہر ہے۔ نماز کے دوران بھی، نماز کی حالت میں کئی بار نمازی اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگتا ہے۔ نماز کے بعد بھی، حج کے بعد بھی، دیگر عبادات کے بعد استغفار سنت سے ثابت ہے۔ اور استغفار اس کا مادہ غین، فے اور را۔ رب العالمین نے 234 مرتبہ قرآن عظیم میں اس کا تذکرہ کیا اور 36 مرتبہ استغفار کا حکم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن کریم کی نازل ہونے والی سب سے آخری سورت 114 نمبر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کی وفات سے صرف 90 راتیں پہلے نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اس دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کی ہر سجدے اور رکوع میں رب العالمین کا نازل ہونے والا آخری حکم فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، وَاسْتَغْفِرْهُ، اللہ رب العالمین سے استغفار کیجئے۔ استغفار مغفرت مانگنا، مغفرت یہ خاصہ ہے رب العالمین کا۔ رب العالمین نے مغفرت انبیاء کو حکم دیا۔ انبیاء نے، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے زندگی میں بے شمار مرتبہ رب العالمین سے مغفرت کا مطالبہ نہ کیا ہو۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ رب العالمین سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، اور دوسری روایت میں 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، حمد اور استغفار کے حکم کے بعد
ہر نماز کی ہر رکعت کے ہر رکوع اور سجدے میں یہ پڑھنا شروع کیا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ 5 مواقع پہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، تینوں چیزیں آ گئی۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تیری پاک ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے، ہر عیب اور کمی کمزوری سے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، میں تیری تعریف کے ساتھ اللہ رب العالمین جھکا ہوں، استغفرک واتوب الیک، اللہ تجھ سے استغفار بھی کرتا ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں۔ اللہ میں پلٹ آیا ہوں، اللہ میں پلٹ رہا ہوں، اللہ تجھ سے استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کا معنی بیان کرنے کے لیے لفظ معافی ناکافی ہے، صرف معافی یہ کافی نہیں ہے، اور معافی کا حکم رب العالمین نے اہل ایمان کو دیا۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے عفا معاف کر دیا۔ معافی کیا ہے؟ کچی پینسل کے ساتھ لکھا ہوا ربڑ سے صاف کر دیا جائے، وہ عفا ہے۔ وَأَصْلَحَ، معافی کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لی، دل صاف کر لیا، ذہن میں، دل میں، دماغ میں کسی جگہ جسے معاف کیا ہلکی سی ذرہ برابر میل بھی نہیں رکھی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، رب العالمین فرماتے ہیں تیرا اجر میرے ذمہ۔ ہاں اجازت دی ہے، اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، اگر آپ نے قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلہ، صرف اتنا ہی، اگر بڑھو گے تو پھر آپ کو اس کا حساب رب کو دینا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جملوں میں رب العالمین کی تسبیح ہے، حمد ہے، استغفار ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، جس بندے نے وضو کیا، وضو کے بعد یہ زبان پہ جملے آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پھر یہ جملے پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ جملے رب العالمین ایک کاغذ پہ لکھتے ہیں، رب العالمین ان جملوں پہ مہر لگاتے ہیں اور ان جملوں کو اپنے خزانے میں جمع کر دیتے ہیں۔ قیامت تک رب کی ذات کے علاوہ کوئی مخلوقات میں سے ان جملوں کی مہر توڑنے کی سخت نہیں رکھتا۔ قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین ان جملوں کی مہر توڑ کے فرمائیں گے، تو نے میری الوہیت کی گواہی دی، تسبیح بیان کی، میری حمد کی، اور مجھ سے معافی مانگی جا، میں رب نے تجھے معاف کر دیا۔ استغفار جو ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، استغفار کا معنی
عربی زبان میں دوران قتال، چونکہ لڑائی تیر تلوار سے ہوا کرتی تھی، نیزے سے ہوا کرتی تھی، آدمی میدان قتال میں اپنے سر کو محفوظ رکھنے کے لیے جو لوہے کی ٹوپی استعمال کرتا تھا اس کو مغفر بولتے ہیں۔ اور مغفرت کا لفظ رب العالمین نے قرآن عظیم میں 28 مرتبہ استعمال کیا ہے، اور رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب تو وہ ہے جس کے پاس بہت وسیع مغفرت موجود ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب کی مغفرت کتنی زیادہ، حدیث قدسی رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، آدم کے بیٹے انکا ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تیری امیدیں مجھ سے وابستہ ہیں، اور ما دعوتنی جب تک تو مجھے پکارتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، غفرت لک میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ یا ابن آدم انکا ما دعو، جب تک تو مجھے پکارتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے، مجھ سے امید رکھتے ہوئے مغفرت کا سوال کرتا رہے، غفرت لک ما کان منکا ولا ابالی، جو کچھ بھی تو کرے، ما کان منکا جو کچھ بھی کر لے، ولا ابالی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم، آدم کے بیٹے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیری غلطیاں، تیرے گناہ، تیرے جرائم آسمان کو چھونا شروع کرتے، ثم استغفرتنی غفرت لک، اتنے گناہ جمع کرنے کے بعد تو استغفار کر لے، مجھ سے مغفرت کا مطالبہ کر دے، غفرت لک میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی رب العالمین کے مبارک الفاظ ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تیسرا اعلان یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، آدم کے بیٹے زمین کا سارا پیٹ جو ہے خلا سارا زمین کے اوپر گناہوں سے بھر کے لے آئے، ثم لقیتنی پھر تیری ملاقات مجھ سے ہو، لا تشرک بی شیئا، زمین بھری ہوئی گناہوں کی اور ان جرائم میں شرک نہیں ہے، لَأَتَيْتُهَا بِقُرَابِ الْأَرْضِ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو جتنی گناہوں سے بھر کے زمین لائے گا میں اتنی اس کے مقابلے میں مغفرت لا کے تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی مجھے پرواہ بھی نہیں ہے۔ امام البانی صحیح ترمذی میں 3549 نمبر حدیث پہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ استغفار بہت بڑا عمل ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رب العالمین نے قرآن عظیم میں اس آسمان کے نیچے بسنے والے لوگوں کے لیے 2 امان دی کہ تمہیں امن ہے، جب تک تمہارے پاس یہ 2 چیزیں ہیں، ایک اپنے محبوب پیغمبر کو اور دوسری سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اب ہم میں موجود نہیں ہیں، اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور ایک امان باقی ہے۔ جب مشرکین مکہ نے چیلنج کرتے ہوئے رب العالمین سے مطالبہ کیا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان کے رب حرم میں کھڑے ہو کے بیت اللہ کی دہلیز پکڑ کے چیلنج کرتے ہیں رب العالمین کے غضب کو، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، اب ائتنا بعذاب علیم، یا اس سے بھی کڑا اور دردناک عذاب ہے تو اس کا شکار کر دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جب تک تو ان میں ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تیری وجہ سے میں ان مشرکین اور ظالمین پہ اپنا عذاب نہیں نازل کروں گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک امان اللہ نے واپس لے لی، دوسری امان ابھی تک باقی ہے استغفار کی۔ جب لوگ رب العالمین سے استغفار کرنا چھوڑ دیں گے، رب العالمین صفحہ ہستی سے لوگوں کو مٹا دیں گے۔ انسانیت بلکہ ہر مخلوق کا وجود مٹ جائے گا۔ یہ زندگی زمین پہ باقی ہے رب کے ذکر اور استغفار کی وجہ سے۔ تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین کے لوگوں کی زبان پہ اللہ اللہ کا جملہ آئے گا، عظیم بابرکت اسم الجلالہ آئے گا، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب رب العالمین کو لوگ بھول جائیں گے، ایک رات ایسی ہوگی زمین پہ جتنے قرآن کریم ہیں مطبوعہ شکل میں، ہر کاغذ کے ہر صفحے کا ہر ورق مٹ جائے گا۔ قرآن رب العالمین نے رحمت اور برکت بنایا اس دنیا کے لیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بھی چلے گئے، بیت اللہ بھی گرا دیا گیا، آسمان سے اترنے والی کتاب کلام اللہ وہ بھی مٹ گئی، لوگوں کی زبانوں پہ استغفار اور اللہ کا نام ختم ہو گیا۔ رب العالمین کا فیصلہ آ گیا اور رب العالمین نے حکم دیا اسرافیل کو سور پھونک دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عرش کے سامنے دو زانو ہو کے اس سور کو منہ میں لیا ہوا ہے اور ایک ہاتھ اپنے کان پہ رکھا، دھیان سے آواز سننے کے لیے، ہلکی سی آواز محسوس ہو، لمحہ برابر بھی رب کے حکم میں میری طرف سے تاخیر نہ ہو۔ ایک بار سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ خریدنے والا اور بیچنے والا کپڑا ہاتھ میں پکڑا ہے، بھاؤ ہو رہا ہے، آواز آ گئی قیامت کی، وہیں چھوٹ جائے گا سارا کچھ۔ لمحہ بھر کے لیے مہلت نہیں ملے گی سنبھلنے کے لیے۔ اور یہ استغفار کی برکت ہے، رب العالمین اپنے بندوں کو حدیث قدسی میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے،
رات کی تاریکی میں تو نے جرم کیا، حدیث مبارکہ میں، حدیث قدسی، رب العالمین اپنے بازو پھیلا دیتے ہیں، آجا دن کے اجالے سے پہلے پہلے مجھ سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے۔ استغفار ہے کیا؟ انسان کی غلطی کو کوئی ایسی چیز اوپر سے رکھ کے ڈھانپ دیا جائے۔ اب جس چیز کو رب العالمین نے ڈھانپ دیا، کسی کی مجال نہیں ہے اس ڈھانپی ہوئی چیز کو ننگا کرے۔ یہ رب نے اس کے اوپر مغفرت رکھ دی۔ یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مٹا دینے کو پسند کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ استغفار صرف غلطیوں کے لیے نہیں، اور یہ رب العالمین کا استغفار اپنے بندے سے محبت کے اظہار کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ استغفار رب کی طرف سے اپنے بندے کے ساتھ محبت کے اظہار کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین اپنے بندے کو اپنے پاس بلائیں گے، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَرْجُمَانٌ، رب کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنے اتنا قریب کر لیں گے اور نور کے پردوں میں اپنے بندوں کو چھپا لیں گے۔ چھپا کے رب العالمین اپنا شفقت اور پیار بھرا ہاتھ اس کے کندھوں پہ رکھیں گے، اور اس کے سامنے اعمال نامے میں اس کی غلطیاں، گناہ اور جرائم، نیکیاں نظر نہیں آ رہی بندے کو۔ بندہ کانپ رہا ہے، گھبرا رہا ہے۔ رب العالمین پوچھیں گے میرے بندے یہ گناہ کیا؟ جی رب العالمین ہو گیا مجھ سے، گھبرا گیا، پریشان، آنکھیں بہہ پڑی، جسم لرزنا شروع ہو گیا۔ رب العالمین نے تسلی تھپکی دیتے ہوئے فرمایا میرے بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو نے گناہ کیا تھا، میں نے تیرے اس گناہ کو نیکی میں بدل دیا۔ بندے کو سجائی نہیں دے رہا، ہوا کیا میرے ساتھ؟ دوسرا گناہ، تیسرا گناہ۔ رب العالمین نے پوچھا، بندے نے اقرار کیا، اور رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے بندے میں نے یہ تیرا گناہ نیکی میں بدل دیا۔ اب لحظہ بھر کے لیے رب العالمین خاموش ہوئے تو بندہ جلدی سے بولتا ہے اللہ میرے تو کچھ اور بھی گناہ ہے، وہ مجھے نظر نہیں آتے۔ اعمال نامہ رب العالمین وہ جو چھپایا ہوا تھا نا مغفرت میں سامنے آ گیا، یا اللہ یہ بھی میرا گناہ، یہ بھی میرا گناہ، یہ بھی میرا گناہ۔ رب العالمین معاشر کے میدان میں اعلان فرمائیں گے میرے بندے تیری زندگی میں تیرے عیبوں پہ میں غفور الرحیم نے پردہ ڈالے رکھا۔ آج بھی میری مخلوقات میں سے کسی کو تیرے ان جرائم کا پتہ نہیں چلا، میں رب العالمین نے تیرے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے تیرے لیے جنت کا اعلان کر دیا، اور فرمایا کیا ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں غفور الرحیم۔ رب العالمین نے دیگر اپنی خوبیاں ایک ایک مرتبہ بیان کی۔
لیکن مغفرت والی خوبی کی باری آئی، رب العالمین نے 3 عظیم نام رکھ دیے۔ ایک بندہ ظالم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے ظالم کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے خود کو غافر کہا، غافر ذنب۔ اوے ظالم، تو ظلم کر کے آیا، تو ظالم ہے، اپنے رب کو اس کے مقابلے میں غافر پائے گا۔ قرآن کریم کی سورت کا نام اپنے نام پہ سورت الغافر رکھ دیا، اور دوسرا عظیم نام غفار رکھا۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے انسان کے لیے 3 نام تجویز کیے، ایک ظالم کا، ایک ظلام کا، اور تیسرا ظلوم کا۔ ظلام کے مقابلے میں رب العالمین نے اپنی صفت مغفرت خود فرمایا، میں غفار ہوں۔ کوئی ظلام ہوگا تو رب العالمین اس کے مقابلے میں غفار بن جائیں گے، اور کوئی بندہ ظلوم ہو بار بار کرے، رب العالمین نے فرمایا اس کے مقابلے میں رب غفور ہوں۔ غفور، جیسے ظلوم بار بار غلطی کرتا ہے ویسے غفور، اور اس میں غفور رب العالمین کا 91 مرتبہ رب العالمین نے بیان کیا، اور غفور کے ساتھ رب العالمین نے اپنی 6 عظیم خوبیاں بھی اس کے ساتھ جوڑ دی، اور رب العالمین کی صفت مغفرت کی ان 6 خوبیوں کا اور غفور، غافر اور غفار کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ اللہ سے التجا ہے، اللہ مجھے آپ سب بھائیوں کو جملہ اہل اسلام اور اہل ایمان کی مغفرت فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔